بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے تمام دوست آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ سب دوست جانتے ہیں کہ آج کل گندم کی کٹائی کا سیزن چل رہا ہے اور کسانوں کے خون پسینے سے اگائی جانے والی گندم مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ نئی فصل کے آتے ہی گندم کی قیمت 2800 روپے من تک گر گئی ہے۔ گندم کے بحران کی بنیادی وجہ ستمبر 2023 میں پرائیویٹ سیکٹر کو دی جانے والی درآمد کی اجازت ہے۔ حکومت نے 35 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی درآمد کی اجازت دی، جس کے ملک پر کیا تباہ کن اثرات مرتب ہوئے۔ ایک طرف تو $1 ارب کا کثیر زر مبادلہ گندم کی درآمد پر ضائع کیا گیا، دوسری طرف ملک میں گندم کا سیلاب لا کر گندم کی مارکیٹ کریش کر دی۔ ہمارا ملک ایک ڈالر کی منتیں کر رہا ہے اور دوسری طرف $1 ارب سے زیادہ اڑا دی۔ بزنس ریکارڈ کی ایک رپورٹ کے مطابق پنجاب میں اس سال 1.76 کروڑ ایکڑ رقبہ پر گندم کی کاشت کی گئی، جس سے 225 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی پیداوار متوقع ہے۔ محکمہ خوراک پنجاب اس دفعہ صرف 20 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدے گا، کیونکہ اس کے پاس تقریباً 23 لاکھ میٹرک ٹن کا ذخیرہ موجود ہے۔ اس سال کسانوں کی اپنی ضروریات، بیج اور فلور ملوں کی طرف سے خریداری کے بعد اور محکمہ خوراک پنجاب اور پاسکو کے ٹارگٹ کے بعد بھی 70 لاکھ میٹرک ٹن گندم بچ جائے گی۔ اس گندم کو خریدنے والا کوئی نہیں، کسان کو گندم کی مارکیٹ کریش ہونے سے شدید نقصان درپیش ہے۔ اگر کل لاگت ٹھیکہ سمیت اور 40 من کی اوسط پیداوار لگائی جائے تو کسان کو فی ایکڑ 50,000 کا نقصان ہوگا۔ کیونکہ گندم کی مارکیٹ پرائس 3,000 روپے تک رہے گی تو فلور مل مالکان انتہائی سستی گندم خرید کر سٹاک کریں گے۔ حکومت نے فلور ملوں کو دی جانے والی گندم کی قیمت 4700 روپے فی من مقرر کر رکھی ہے، چنانچہ فلور ملز 3,000 روپے من کے حساب سے گندم خرید کر 4700 پلس اپنا منافع ڈال کر 5500 روپے فی من عام شہری کو آٹا فراہم کریں گی اور بے تحاشا منافع کمائیں گی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ محکمہ خوراک اور پاسکو کے پاس 44 لاکھ میٹرک ٹن کے قریب گندم ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ گندم کیوں درآمد کی گئی، اور خاص طور پر فروری میں جب یہ علم ہو گیا تھا کہ پاسکو اور محکمہ خوراک کے گندم کی ذخائر فروخت نہیں ہو پا رہے تو کس نے گندم درآمد نہیں رکوائی۔ سوشل میڈیا پر کسانوں کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی گندم کو سٹور کر کے رکھ لیں، کچھ ماہ بعد جب گندم کے ریٹ بڑھ جائیں گے تب بیچیں۔ ایسا کہنا تو آسان ہے مگر کرنا مشکل، البتہ بڑے زمیندار تو اپنی گندم کو ذخیرہ کر لیں گے، مگر 1، 4، 5 ایکڑ والا چھوٹا کسان ایسا کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اس نے کھاد، سپرے، یہاں تک کہ گندم کو لگنے والا پانی بھی ادھار پر لگا رکھے ہوتے ہیں، اور اگلی فصل کو کاشت کرنے کے لیے بھی خرچہ درکار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کو گندم سے بہت سی امیدیں ہوتی ہیں کہ گندم آئے گی تو گھر کی گری ہوئی کوئی دیوار بنوائیں گے، نئے کپڑے، بچوں کی شادیاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بطور کسان ہم گندم کی ریٹس بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں ایک دفعہ اپنے موقف و مسئلہ پر دوبارہ غور کرنا چاہیے کہ اصل مسئلہ کہاں ہے اور ہمارا اصل مطالبہ اور آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، تاکہ ہماری آئندہ دیگر فصلوں کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ جب عالمی مارکیٹ کی گندم 2400-2500 میں کراچی پہنچ رہی ہے اور بطور کسان 3500 میں ہمارے خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے، تو یہی صورتحال آئندہ فصلوں میں بھی ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے، جس کی بنیادی وجہ ہماری ان پٹ کاسٹ کا زیادہ ہونا ہے۔ ہمارا بطور کسان مطالبہ ہونا چاہیے کہ خوراک انسان کی سب سے بنیادی ضرورت ہے، اس کے لیے کھادوں پر ٹیکس ختم کیے جائیں اور سبسڈی دی جائے، بیرونی ممالک کے ساتھ تجارتی راستے سیدھے کیے جائیں اور کسان کی رہنمائی کرتے ہوئے ہر فصل ڈیمانڈ کے مطابق لگائی جائے۔ گندم سٹور کرنے کے لیے کسانوں کو بلا سود قرضے دیے جائیں اور کسان کو بھی چاہیے کہ ماہرین کے زیر نگرانی اپنی فصلوں کی اسٹریٹجی بنائی جائے تاکہ ڈیمانڈ سپلائی میں توازن برقرار رہے اور مینجمنٹ میں عالمی معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکنیکس استعمال کی جائیں۔ ہمارے کسان کو وقت کے تقاضوں کے مطابق خود کو بدلنا ہوگا اور ماڈرنائز کرنا ہوگا۔ کسان کو سب سے زیادہ کاروباری افراد کے ہاتھوں لوٹا جاتا ہے، تو کسانوں کو چاہیے کہ درمیان میں سے اپنی پروڈکٹس، اپنی پیدا ہونے والی فصلوں اور جنس سے درمیان میں سے کاروباری لوگوں کو نکال دے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ جو چھوٹے کسان مل کے کچھ کمپنیز بنائیں اور اپنی پیدا ہونے والی جنس کو پروسیس کر کے ایک پروڈکٹ کی صورت میں فروخت کریں۔ مثال کے طور پہ کچھ چھوٹے کسان مل کے ایک فلور مل بنا سکتے ہیں، جس سے وہ اپنی گندم سے سوجی، میدا اور مختلف پروڈکٹس بنا کے بیچ سکتے ہیں۔
تو وقت کے تقاضوں کے مطابق جہاں دنیا بدل رہی ہے تو خود کو بدلنا ہوگا۔ زراعت کوئی پسماندہ کاروبار نہیں ہے، یہ دنیا جب سے بسی ہے، جب سے انسان اس دنیا پہ آباد ہوا ہے تب سے شروع ہونے والا کاروبار ہے، جو آج بھی دنیا کے بہت سے کو اس شعبے کے اندر آنا ہوگا، تاکہ پاکستان جو کہ ایک زرعی ملک ہے وہ زراعت کی بنیاد پہ ترقی کر سکے۔ اگرچہ زراعت ایک ایسا شعبہ ہے جو سرکاری سرپرستی کے بغیر ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم کیونکہ بدقسمتی سے مافیاز کا شکار ہیں تو ہمیں خود سے متحد ہو کے اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔